بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اس معاشرے میں جتنا بھی زوال آ جائے یا جتنا بھی عروج آ جائے، ہمیشہ اس بات کا تقاضا پورا کیجیے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سچ نہیں ہو جائے گی، زمانہ نہیں بدلے گا۔ زمانوں پہ بہت بڑی ایک اہمیت جو ہے وہ نبی کی احادیث کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی ہے جو زمانہ آخرت کے بارے میں انہوں نے اشارے نہیں حکم فرمائے۔ مثال کے طور پہ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ بہت بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جس بات کا ذکر کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ قیامت کی نشانی ہوگی، اس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج کا بند ہونا ہے، نہ کرونا کا، کچھ نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا جب بیٹی اپنی ماں کو گالی دے، بدتمیزی کرے یا اس کی حکم عدولی کرے گی، قیامت کا انتظار کرا۔ اس میں کسی مذہب کا ذکر نہیں ہے، کسی مذہب کا۔ کمال بات ہے کہ جتنی بھی احادیث قیامت کے قریب کی اور زوال کے زمانوں کی ہیں، ان سب کا تعلق مذہب کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں لیکن اخلاقیات کے ساتھ اور روزمرہ تعلقات کے ساتھ۔ جیسے بہت سے میرے دوستوں نے، مجھے دوست نہیں ویسے ان کو کہنا چاہیے، بالکل بھی سوشل میڈیا کے لوگوں نے، میرے کپتان نے، چاہے آپ اس کے ووٹر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب اس نے لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کی جو کہ میں نے بھی کچھ سنی، وہ ایک خاتون تھی ہماری بہن جنہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم ڈرنا شروع کر دیں یا گھبرانا شروع کر دیں۔ وہ مذاق کی بات نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں، لیکن صورت یہ ہے کہ میرے کپتان نے اس کے جواب میں جو جواب دیا وہ قرآن اور حدیث کے قول رسول کے مطابق تھا کہ جس معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہو اس معاشرے میں پھر جرائم بڑھیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے جو میرے کپتان نے کی۔ اگر معاشرہ آج مسلمان معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کا دعوے دار ہے، ریاست مدینہ کی طرز پہ اپنے ملک کو بنانے کا یا قوم کو استوار کرنے کا جو دعوے دار ہے، اگر وہ حدیث رسول پہ بھی اپنی رائے رکھتا ہے تو یقین کیجئے اگر میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میرے خیال میں پھر علماء سمیت تمام لوگ جو ہے ان کو نظر بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بالکل بھی کوئی کام نہیں کر سکے اور تربیت کا یہ زوال ہے۔ اور اگر میری اور طاقت کوئی اللہ تعالیٰ دے دے جو کہ اللہ نے مجھے نہیں دینی، یقین کیجئے میں یہ گفتگو ہی بند کر دوں میڈیا کے اوپر کہ کوئی یہ بھی جرأت رکھتا ہے کہ رسول کی بات پہ بات کرے۔ اسی پہ آج آپ کی کالز کا دن ہے، آپ سے بھی باتیں کریں گے اور حسب توفیق انشاءاللہ تعالی جو بھی ہو سکا وہ اللہ کی رضا کے ساتھ شریعت کے قوانین کے بیچ میں کوشش کریں گے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ مل کے کہ آپ تک ہدایت کا پیغام پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب آغا صاحب سیدنا، واقعاً بہت ہی عظیم موضوع آپ نے شروع کیا ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اس کی طرف بالکل سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے۔ اور شروع میں ہی میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جن کے بارے میں دو ضمانتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے میری وحی کے بغیر نطق نہیں فرماتے، جو کچھ کرتے بولتے ہیں اللہ کی وحی سے۔ ایک دوسری ضمانت یہ دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو چیز دے لے لو، جو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر تمہیں لینے کے فلسفے کا بھی نہیں پتا اور روکنے کے فلسفے کا بھی نہیں پتا، بے شک کوئی پتہ نہیں صحیح، لیکن دینے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے، اس ہستی کو سامنے رکھ کے آپ جو دے رہا ہے وہ لے لو، جس سے روک رہا ہے رک جاؤ۔ اگر اس پہ عمل کرو گے تو جو مصیبتیں، جو تکلیفیں اس وقت ہم بھگت رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو جو حالات چل رہے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ میں کالر سے بات کر لوں پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ استعمال کیا کہ اگر پتہ ہے تو بھی، اگر نہیں پتہ تو اپنے فلسفے کو بیچ میں نہ ڈالو۔ مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ رائے اور فیصلہ ڈالتے ہیں، فلسفہ کیا ان کو ادب یا اداب کا تو چھوڑ دیجئے، ادب کا بھی نہیں پتہ ہوتا، جملے کی تخلیق نہیں کر سکتے، لیکن رسول کے اللہ معاف کرے جملے پہ یا اللہ کے قول پہ رائے رکھتے ہیں۔ میں اس بات پہ دل میں تو تف کر سکتا ہوں، لیکن کمال بات ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہم تو پبلک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اتنی مجبوری ہے کہ رسول کے تم حکم کے خلاف بات کر رہے ہو، پوسٹ لگا رہے ہو۔ تف کا لفظ استعمال کرنا
جائز بنتا ہے لیکن کیا نہیں جا سکتا. جی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر. کیا نام بیٹی سر کا؟ اللہ آپ کو جزا دے. میرا نام اسماء لاہور سے بات کر رہی جی ہوں اسما سر. بیٹا. سر ایک تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا سلامت کہ آپ رہیے. جو وقتاً فوقتاً ہماری روایات خواتین کو یاد دلاتے رہتے ہیں. سر یہ بہت ضروری کام ہے جو آپ بہت احسان ہے آپ کا اس معاشرے پر. آپ کو لگتا ہے خواتین ہماری بھول گئی ہیں روایات کو؟ بالکل بھول گئی ہیں سر, بالکل بھول گئی ہیں اپنی روایات, اپنی اقدار, ورنہ معاشرے کے یہ حالات نہ ہوتے. اور سر آپ کی بات جتنا سنتی ہیں ہماری بیٹیاں سر شاید ہماری بھی نہیں سنتی ہیں. آپ کا یہ بہت احسان ہے. اپنے جیسے 2-4 روز بلال کو تو تیار کر دیجیے. میں کر رہا ہوں کوشش, میں نے کیا ہے زیروکس کی, میں نے ای میل کیا اللہ میاں کو کوئی زیروکس ٹائپ چیز جو ہے وہ مجھے کوئی سہولت میسر ہو جائے. زیروکس پتہ ہے کس کو, فوٹو کاپی کو کہتے ہیں. اور سر 2 مسئلے اور ہیں میرے جو میں نے آپ سے جی میرا مشورہ لینا تھا. ہاں بولو. سر ایک تو یہ سر میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ سر کئی سالوں سے شعبان اور رمضان 2 ماہ ایسے ہیں جو ہمارے گھر پہ بہت سخت گزرتے ہیں پریشانی کے عالم میں. اچھا پتہ نہیں اللہ اپنی رحمت سے کتنا بچا لیتا ہے, لیکن سر اب آپ کمزور ہو گئے ہیں. اب کچھ آپ رحم کیجئے, اللہ کی طرف سے آپ بتا دیجئے تاکہ ہم وہ ورد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید وسیع ہو جائے ہمارے لیے. آمین. اور دوسرا مسئلہ ہے, میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے عشا مصباح. اچھا سر اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کتنی عمر ہے عشا کی؟ اسے دنیا میں بھی کامیابی دے, آخرت میں بھی. عشا کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ دنیا میں بھی کوئی ورد بتا دیجیے. عمر کتنی ہے عشا کی؟ عشا 20 سال کی ہے, CA کر رہی ہے سر. اچھا پہلی بات تو یہ کہ بحثیت ایک باپ کے کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں مجھے بڑی عزیز ہیں, لیکن مزاج تو ہر کسی کا ہوتا ہے نا. عشا کا مزاج جو ہے نا یہ تلخی کی طرف جائے گا. اور سٹبننس اور اینگر, یہ 2 لفظ یاد رکھنا, سٹبننس اور اینگر. جب بھی وقت پڑے گا یہ اپنی بات کو, اپنی رائے کو زیادہ اعلیٰ درجہ دے گی. اس لیے جب شادی کا معاملہ آئے تو شادی میں بحیثیت ماں بہت زیادہ فکر نہ کرنا, بہت زیادہ چوز بھی نہ کرنا, جتنی جلدی ہو سکے کر دینا. معاملات حالات بہتر ہوں گے, لیکن پھر بہت زیادہ وقت کے بعد, میں کمزور لفظ استعمال کر رہا ہوں, زیادہ وقت کے بعد پھر چوائسز اور آپشنز ختم ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر آذان دینا شروع کرو. وہ گھر, میں حیران ہوں خدا کی قسم, میری تو سمجھ سے باہر ہے. میں ویسے ہی بالکل ہی, آپ کو پتا ہے کیونکہ گاؤں کا میرا بیک گراؤنڈ ہے, ساہیوال کا, تو میری سمجھ میں تو ویسے ہی لاہور کی چیزیں کم ہی آتی ہیں. اب گلی محلوں میں صبح فجر کے وقت جا رہے ہو یا آ رہے ہو نماز کے بعد, کسی گھر سے بھائی کمال ہو گیا ہے, بوڑھے ہو گئے, مرنے کو آ گئے, کہیں سے تلاوت کی آواز ہی نہیں آتی. وہ گھر کہاں گئے جہاں صبح صبح اٹھ کے بچے, عورتیں, آدمی تلاوت کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر میں تلاوت کیا کرو اور اذان ایک وقت کی ضرور دیا کرو. گھر میں برکتیں ہوں گی. میں اشور کرتا ہوں تمہیں, یہ دونوں مہینے افضل ہیں اور افضل ترین ہیں. اس لیے بالکل نہ یہ گمان کرنا کہ ان مہینوں کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے. تم اذان شروع کرو, گھر میں تلاوت شروع کرو, اور مجھے بتانا ہے تم نے عید کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کیسا گزارا. مجھے پورا گمان ہے اللہ تعالیٰ انتہائی اچھا مہینہ گزارے گا. لیکن تم نے اس میں زکوٰۃ اور صدقات, خیرات ضرور کرنی. اور اللہ کو سب سے اچھا کام کیا لگتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا. بس جتنے بھی لوگ ہوں, جو بھی ہوں, روٹی کھلاؤ لوگوں کو. یہ اللہ کو عمل اچھا لگتا ہے, پھر اللہ بھی وہی عمل کرے گا جو تمہیں اچھا لگے گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں سحر بات کر رہی ہوں. جی میرا پتر. سر میرا نا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے. ہم لوگ اہل تشیع ہیں, لیکن وہ جو لڑکی ہے نا ان کی فیملی اہل سنت ہے. اچھا. تو تھوڑی سی نا کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ ایسا کوئی ہے کہ مطلب وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی ہو جائے. نہیں تو رکاوٹ کیا ہے, میں یہ نہیں سمجھا. مطلب فقے کا ہوتا ہے نا مسئلہ کہ جیسے فیملی والے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. مطلب میں کیونکہ تم میرے ساتھ ہو, وہ لوگ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں, اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کو گواہ بنا کے تم سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے اجازت کے ساتھ یہ بات کر. مطلب تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے یا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں, لیکن پھر تھوڑے سے نا مسئلے مسائل آتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں مسائل کیسے؟ مثلا مجھے مسئلہ سمجھاؤ نا. کیسا؟ جیسے مطلب زنجیر زنی وغیرہ کا جو ہے وہ لوگ ایشو بناتے ہیں, یا مجالس. تو لوگ تو نیاز پہ بھی ایشو بناتے ہیں, لوگ تو نعتوں پہ بھی ایشو بناتے ہیں, لوگ تو محرم کو بھی ایشو بناتے ہیں, لیکن ربیع الاول کو بھی ایشو بناتے ہیں, لوگ تو تراویح کو بھی ایشو بناتے ہیں. آج تک فیصلہ نہیں ہوا کہ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے. تو جو 8 پڑھتا ہے وہ 20 سے, یا 20 پڑھتا ہے وہ 8 سے شادی نہ کرے. پلیز آپ تھوڑا سا ذرا میسج دیں لوگوں کو کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. میں تمہارے بڑوں کو شرمندہ کر رہا ہوں, تمہیں نہیں کچھ کہہ رہا.
तुम्हारे बड़ों को शर्मिंदा कर रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा नालायक, माफी के साथ, इससे ज्यादा नालायक और जाहिल बात जो है ना बड़ों की तरफ से मैंने कभी नहीं सुनी कि वो इन मसालिक में पढ़ के, भाई मुसलमान हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं, इसका जवाब है हाँ पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं। और साथ वाले हमसाए में फ़र्क होता है, अपने घर में फ़र्क होता है, बीवी का मजाज शौहर से फ़र्क होता है, बच्चों का, बेटियों का, सबका फ़र्क होता है। इस मामले पे फैसला करने के लिए मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से, जो मैं नहीं दे सकता फतवा, मेरी तरफ से फतवा यह है कि ना शादी ये जायज़ है बल्कि होनी चाहिए, ताकि यही फ्यूजन जो है, यही टॉलरेंस ऑफ रिलीजन जो है, ये आगे औलाद में जाएगा तो खुले ज़हन वाले लोग पैदा होंगे। लेकिन फतवा जो है वो डॉक्टर हुसैन अकबर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब देखें, जहां तक ताल्लुक है लड़की और लड़के का, उसमें तो यही कहा गया कि उनका मोमिन होना चाहिए। जब साहिब ईमान और मुसलमान हैं तो यही बात खत्म हो जाती है। बाकी शराइत जो है वो अपनी जगह पर है। जिस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माल और जमाल को मेयार ना बनाओ, किरदार को मेयार बनाओ। रह गया मामला शिया सुन्नी का होना, हाँ, उनमें कुछ लोग जो मतलब नासवी हैं, मुतशद्दिद हैं, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, उनके बारे में तमाम मसालिक जो हैं वो बिल्कुल उनकी तायद नहीं करते। सारे मुसलमान मुहिब अहले बैत हैं, मुहिब असहाब हैं, खुदा को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, कुरान करीम को मानते हैं, अहले बैत असहाब को मानते हैं। उनके आपस में शादी करना बिल्कुल जायज़ है, शरन जायज़ है, कोई इश्काल नहीं है। बल्कि ये तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ जायज का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल करें वो प्रमोट करने का करें। यही वो कदम है, यही वो इक़दामात हैं जिनसे हम अपने आने वाली नस्लों के ज़हनों को खोल सकते हैं। दीन की जो वुसअत है वो उनके अंदर पैबंद हो सकती है। मैं तो ये बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यही चीजें कि हम अक़वाम आलम में आज देखते हैं कि दुनिया ने तो इस चीज को इंसानियत जोड़ने का जरिया बनाया है कि मुख्तलिफ अदियान के लोग जो हैं आपस में रिश्ते करें ताकि एक दूसरे को पहचाने। एक घर में मुख्तलिफ अदियान के लोग रहेंगे तो उससे बर्दाश्त का मादा पैदा होगा। हम उस तरफ नहीं जाते। ज़ाहिर है कि किसी काफिर के साथ किसी मोमिन मुसलमान मर्द औरत की शादी का मसला ही नहीं हो सकता। वाला अब्द मोमिन खैर में मुशरिकिन, कुरान ने कहा है कि अगर गुलाम मोमिन है तो मुशरिक आज़ाद से अफजल है। वाला अबद आमद और मोमिन तो खैर में मुशरिकतिन, अगर मोमिना औरत कनीज है तो वो एक आज़ाद काफरा से ज़्यादा अफजल है। तो मुसलमानों के दरमियान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के लिए कम अज़ कम ये चीज़ें रुकावट कतअन नहीं है, बल्कि इससे कुर्ब बढ़ेगा। और हमारी सोसाइटी में ऐसी हजारों लाखों मिसालें मौजूद है। कोई नया काम यहाँ नहीं होना, ये हो रही। घर मौजूद है, नस्लें मौजूद है। एक घर में बेटा सुन्नी है, बेटी शिया है, माँ सुन्नी है, शौहर शिया है, शौहर सुन्नी है, बीवी शिया है। ये चल रहा है हमारा मुश्तरका मुआशरा, बल्कि हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उन बुजुर्गों से भी यही कहूंगा कि इन चीजों को इशू ना बनाएं। हाँ, और कोई खराबियां आपको कोई नजर आती हैं तो वो एक अलग मौजू है, तो लिहाजा इसको कतन खराबी ना बनाएं और इस माशरे को पुरअमन माशरा बनाने के लिए अमली कदम आगे बढ़ाएं। एक बात इंतहाई आजिज़ी के साथ तमाम उन बुजुर्गों से जो कि इसके अंदर एक लड़का और लड़की का फैसला ना होने के लिए निकाह लड़का और लड़की ने करना है, पहला हक उनका है कि वो फैसला करें। दूसरी बात ये कि जो लोग किसी भी मसलक में हों, वो अहले तशय्युअ हो, सुन्नी हो, वो जो मर्जी हो, इर्रेलेवेंट बात है ये। जो लोग कुफर के फतवे लगाते हैं वहाँ पे जहालत का फतवा लगना चाहिए। और जाहिल हर ज़माने में, हर वक्त में, हर मसलक में, हर मजहब में मौजूद रहे हैं। जाहिलों की बात के ऊपर आपने ज़िंदगियाँ नहीं बर्बाद करनी, आपने आलिमों के फतवों पे अपनी ज़िंदगियों को आबाद करना है। खुदा के वास्ते अगर आज ये रवायत नहीं पैदा करोगे, आइंदा आने वाली नस्लों में सिवाय नफरत के आप कोई बीज नहीं बोके जा रहे। लड़का लड़की दोनों से मेरी दरख्वास्त है कि वो आयत करीमा पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। और मैं इस बात को बहुत खूबसूरत कंपटीशन समझता हूँ कि बीवी कहे कि मैं आशिक रसूल और अहले बैत ज़्यादा हूँ, लड़का कहे नहीं मैं ज़्यादा हूँ, और दोनों के अमल जो हैं वो सिर्फ खुदा पसंद लिए हों। वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, लेकिन इस बात के साथ इस वक्फे को सोचिएगा, खुदा की कसम कमाल बात है कि ये मुल्क जहां हमने मुहर्रम और रबीउल अव्वल सब मिल के गुजारे हैं, आज हम रिश्ते नहीं करने पा रहे। वजह मजहब नहीं है, मसलक नहीं है, वजह यकीनन कुछ और है, जुबान कह नहीं सकती।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, دینے کی بات جب رمضان میں آتی ہے نا تو لوگوں کے جو دل ہیں نا, اور دل, گردے, پھیپھڑے, دماغ جو سارے ہیں نا, وہ بن جاتے ہیں جو کہ وہ اصل میں ہوتے ہیں. انسان کا پتہ چلتا ہے دو جگہوں پہ, ایک ہی جگہ پہ, جب وہ کرائسس میں پڑتا ہے, جب دینے کی باری آتی ہے. امام علی کا قول ہے کہ جب سفر نہ کیا ہو اور لین دین کا معاملہ نہ کیا ہو تو کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا. میں زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ انسان ساری زندگی اللہ کی اتنی زیادہ نعمتوں کو کھائے, کمائے, سب کچھ کرے, اور جب دینے کی باری آئے تو اس کو 2.5% پہ لے کر جائے. ٹھیک ہے, وہ دینا چاہیے, لیکن انسان کو اس مہینے میں جس طرح کہ اللہ نے رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ کر دی ہیں, اسی طرح دینے کا معاملہ بھی ضرورت سے زیادہ کر دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک جملہ چاہتا ہوں. وہ جو خاتون تھی جو کہ رجس پڑھا کرتی تھی اور جنگ صفین میں رمیا یا کیا نام تھا, میں نام اس کا بھول گیا ہوں, اس نے ایک بڑا اچھی بات کی تھی, اور وہ بھی حرم کے اندر کھڑے ہو کے ایک امیر کے ساتھ اس کا مکالمہ ہو رہا تھا. تو اس کو جب 100 اونٹ ملے, سرخ اونٹ ملے تحفے کے طور پہ, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا علی ہوتے تو آج تجھے یہ دیتے, 100 اونٹ دیتے؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہ دیتے, بلکہ 100 اونٹ کیا 1 کوڑی بھی نہ مجھے دیتے. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو نا پھر ہمارا دل کتنا بڑا ہے. اس نے کہا دل بڑے کی بات نہیں ہے, بیت المال میں سے علی ایک شے اس لیے خرچتے تھے تاکہ غریبوں کی مدد ہو, خریدنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا. یہ جو دینے کا تصور ہے ڈاکٹر صاحب, یہ لوگوں کو خوش کرنا یا خریدنا نہیں ہے, یہ اپنے اعمال کو اللہ کے آگے پیش کرنے کا وقت ہے. تو یہاں ہمارے دل چھوٹے کیوں ہو جاتے ہیں؟ درخواست کیجئے لوگوں سے کہ اس رمضان میں خاص طور پہ وہ اپنے دلوں کو اللہ کے لیے کھولیں, خاص طور پہ اب جب کہ کووڈ کی تیسری لہر اور انتہائی خطرناک لہر کا مقابلہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے برادر عزیز راؤ شہد کی صحت کے لیے دعا کروں گا کہ جو اس وقت اس کرونا وائرس کا نشانہ بنے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس طرح جو بھی اس مصیبت میں مبتلا ہے, مالک اس کو صحت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کریم نے ایک شیطان کا ڈراوا پیش کیا ہے, ایک رحمان کا وعدہ پیش کیا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں 100 دوں گا, 100 سے بڑھاتے بڑھاتے 700 دوں گا, 700 سے بڑھاتے بڑھاتے جتنا خدا چاہے اس میں اور کئی گنا اضافہ فرما سکتا ہے کہ ایک کے بدلے میں اتنا کچھ. یہ خدا کا وعدہ. شیطان کہتا رہا ہے خدا میں دو گے بھوکے ہو جاؤ گے, مال کم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ امتحان ہے کہ ہم نے خدا رحمان کے وعدے کو اپنانا ہے یا شیطان. یقیناً شیطان کو چھوڑنا چاہیے, رحمان کے وعدے پہ یقین کرنا چاہیے. اور یہ ماہ رمضان کہ جس میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, تو شیطان کا کھاتا تو پاک ہو گیا, وہ ایک طرف چلا گیا. اب معاملہ آ جاتا ہے خود انسان کے یہ بات مجھے سمجھائیں, میری سمجھ سے یہ بات بالکل ہی بالا تر ہے, میری عقل ویسے ہی بڑی چھوٹی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, اور وہ تمام کام جو کہ شیطان کے احکامات ہیں, غلہ خوری کرنا, مہنگا بیچنا, ذخیرہ اندوزی کرنا, جھوٹ بولنا, یہ سارے احکامات تو شیطان کے ہیں جو ہم پورے کر رہے ہیں رمضان میں. تو عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں. تو یہ منافقت کا ایک جو رواج رمضان کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے, اس پہ بھی تو کچھ رائے دینا. دیکھیں نا, خداوند متعال نے انسان کے اس عذر اور بہانے کو اٹھا کے دور پھینک دیا ہے. پورے 11 مہینے تو ہم کہتے اوہو, اب اگر کبھی حیا آ بھی گئی تو یہ شیطان نے بہکا دیا تھا, اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. تو خدا رحمان فرماتا ہے لو شیطان کو ہم نے زنجیروں میں جکڑ دیا, اب معاملہ سارا کا سارا تیرے ہاتھ میں ہے, اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو اب ماہ رمضان میں تو انسان تو اپنی خواہشات کو قابو کرنا ہے, اب جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے. تو یہی انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. خدا نے وہ بہانہ تو ختم کر دیا شیطان والا. آپ کی بات پہنچی, میں کالر سے بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے 28, 29, 30 دن یہ صرف فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو ساری سال آپ نے 11 مہینے شیطان کے اوپر انگلیاں اٹھا کے بلیم کیا کہ شیطان کی وجہ سے ہو گیا, وہ شیطان تو خود یہ سوچ رہا ہوگا کہ بھائی میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا جو تو سوچ رہا ہے. یہ آپ کا اپنا نفس, آپ کی اپنی ذات, آپ کا اپنا کردار آپ کے سامنے آتا ہے رمضان میں. نماز اول وقت میں اور مال ذخیرہ اندوزی کرنا کہ میرے کپتان کو سستے بازار لگانے پڑیں, یہ ریاست مدینہ کا کسی صورت نقشہ نہیں ہو سکتا. جی مسز فیاض, السلام علیکم. السلام علیکم. بلال بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کے شکر پتر. بلال بھائی میرے 2 مسئلے ہیں, میں ذرا تھوڑا سا جی بسم اللہ کیجیے. ٹائم چاہیے آپ سے. فرمائیے.
ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بلال بھائی کے میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ذاتی گھر ہو جائے, لیکن کوئی سورسز نہیں بن رہے ہیں. اچھا. تو ایک تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بیٹے کا؟ محمد شاہزین. شاہزیب؟ شاہزین. شاہزین. جی جی. کیا مسئلہ کیا ہے شاہزین کا؟ شاہزین ایک تو مطلب اسٹڈی کرتے کرتے ایف ایس سی کے بعد اس نے اسٹڈی کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا. مطلب کچھ کام پہ لگ گیا, یہ جس طرح کے فائبر کا کام ہوتا ہے آن لائن بیرون ممالک میں, تو کچھ اس کام میں. تو میں چاہتی ہوں ایک تو وہ پڑھے, تو دوسرا مطلب تھوڑا سا اس میں غصہ بہت زیادہ ہے, مطلب بہت زیادہ مطلب غصے میں آ جاتا ہے. غصہ والد سے لیا والدہ سے لیا؟ پتا نہیں, والد کے لیے والدہ کے لیے بس آ جاتا ہے اس سے. اچھا اچھا. تو ایک ہی میرا بیٹا ہے. تو دوسرا میں نے اپنے میاں کے بارے میں بھی پوچھنا تھا. جی جی فرمائیے. کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سعودیہ میں ہوتے تھے, تو آج کل وہ واپس آئے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ اگر یہاں پہ, خاص طور پہ میرا تھا کہ اگر وہ ان کا یہاں پہ اگر کوئی کام ہو جائے دوبارہ وہ سعودیہ نہ جائیں, کیونکہ گھر میں ان کی ضرورت ہے. کیا مطلب گھر میں کام کرنے والے کم ہیں یا کوئی اور ضرورت ہے؟ بھائی جان وہ بات نہیں ہے, کام کرنے والے کی بات نہیں ہے. دراصل میں چاہتی ہوں کہ مطلب بیٹا بھی ہے گھر میں, تو گھر میں ذرا رہیں تو اس کو بھی دیکھیں. آپ کی اپنی خواہش تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان ہے؟ نہیں, میں بھی چاہتی ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان میں رہیں تاکہ مطلب سارے معاملات ان کے سامنے رہیں. مطلب اچھا مسز فیاض ایک انتہائی اچھا آدمی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے, لیکن میں آپ کے تینوں سوالوں کو نا ایک ہی جواب دوں گا, اور مجھے کبھی امید ہے کہ آپ نے میری کسی بات کو ماننا ہے ہی نہیں. میں دعا گو ہوں کہ آپ مانیں, آپ نے ماننا شاننا کوئی نہیں ہے. آپ کے تینوں سوالوں میں نا خواہش ہے, میں یہ چاہتی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں. جب تک آپ نے میں چاہنے کا جملہ اپنی زندگی سے, ابھی اگر آپ کال پہ ہوتی نا تو آپ نے پتا کیا کہنا تھا, کہ وہ میں کہہ تو رہی ہوں میرا مطلب نہیں ہے. بھیا جو مطلب ہے نا آپ کا, اس کا تو حساب ہوگا روز قیامت نیت پہ. میرا حساب آپ کے ساتھ چلے گا جو آپ کا عمل ہے اس دنیا میں. اگر آپ کسی کو گالی دیں گی تو اس کا مطلب گالی ہوگا, اگر آپ کسی کو دعا دیں گی تو اس کا مطلب دعا ہوگا. دعا کا مطلب گالی معاذ اللہ, اور گالی کا مطلب دعا نہیں ہو سکتا. جس وقت تک تم نے اپنی طبیعت میں سے جو نہیں نکلنا, یہ قنونا, یہ کیڑا نہیں نکالنا نا, میں یہ چاہتی ہوں, تم اللہ کے خلاف کھڑی ہو, رسول کے خلاف بھی نہیں, اللہ کے خلاف کھڑی ہو. اللہ کیا کہتا ہے, چاہت صرف میری ہو سکتی ہے, چاہت صرف میری ہو سکتی, جو میں چاہوں وہ ہوتا ہے. تو اپنی چاہتوں کو میری خواہش اور چاہت میں سبمٹ کر دے, سرنڈر کر دے. ہاں پھر میں دیکھوں گا, رب ذوالجلال پھر دیکھے گا کہ میں تیری چاہت کو اپنانا چاہوں یا نہ. یہ چوائس ہے, اس کو کہتے ہیں اردو میں ایک اور لفظ عاجزی. جب تک آپ وہ اللہ کا جملہ جو اللہ نے خالصتاً اپنے لیے کہا ہے استعمال کرتی رہیں گی, آپ پہ یہ وقت اسی طرح چلتا رہے گا. مثال کے طور پہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ تکبر میری چادر ہے. یہ نہیں بحث کہ چادر کون سی ہے, چادر کس رنگ کی ہے, یہ نہیں بحث. اللہ نے کہا میری چادر ہے, جو اس کو کھینچے گا اللہ کا عذاب آئے گا. اب یہ معاملہ تم خود سوچنا. آج مجھے نہیں پتا کہ تم کس حد تک اس سے متفق ہوں گی, میرا یقین ہے کہ تم نہیں ہوگی, لیکن جب تک تم اپنے مزاج کو ٹھیک نہیں کرو گی حالات نہیں بدلیں گے. آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک یہ دو چیزیں اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تمہاری ہدایت کے لیے استقامت پیدا کرے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بلال پتہ کرنا تھا مسئلہ. ایک تو میری شادی کو 3 سال جا رہا ہے. آپ کا اس میں گرامی جناب کا خالد محمود بات کر رہا ہوں. خالد صاحب جناب علی. اور شادی کس سے ہوئی خالد بھائی آپ کی؟ جناب خالد صاحب, خالد بھائی آواز کٹ گئی. آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ میں ایک سادات فیملی سے ہے جن سے میری شادی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر اب کیا ایشو ہے؟ تو اولاد میری نہیں ہے ابھی, مطلب میڈیکلی بھی کوئی انفٹ نہیں ہے, دونوں کی رپورٹیں وغیرہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے. بس کچھ مجھے اس کا وظیفہ بتا دیں. اور دوسرا کاروبار کے لیے مجھے اپنا ذاتی کاروبار کا جو ہے نا, مجھے کچھ ذاتی ہے, میرا بھائی کے ساتھ شراکت داری ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنا کوئی سیٹ اپ ہو جس سے میں اپنا, اور میرے گھر میں تھوڑا سا ماحول جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کے بعد میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. میں والدہ کو کہتا ہوں تو گناہگار ہوتا ہوں. ٹھیک ہے,
تو کچھ ایسے مسائل ہیں جو بھائی اور والدہ مطلب شرعی کوئی کام ایسے آ جاتے ہیں نا جن سے مجھے وہ ناراض ہوتی ہیں، پھر میں کرنے کے لیے اس کے لیے مجھے کچھ بتائیں ایسا طریقہ. تو یار اس کا بڑا آسان طریقہ ہے خالد. جی جی. تو زندگی میں اماں کے ساتھ کانفلکٹ لے اور باقی آئندہ آنے والی زندگی دوزخ میں گزار. اچھی ڈیل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دنیا تیری کامیاب ہو جائے گی، آخرت کا تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا. کر لے. وہی میں چاہ رہا ہوں جی. میں نہیں وہ چاہ تو کیسے رہا ہے؟ تیرا خیال جو ہے وہ خدا اور رسول سے اور اہل بیت سے زیادہ بڑا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اف نہیں کرنا، تو تو اف کیوں کر رہا ہے؟ تو مجھے یہ بتا. شرعی مسئلے یہ سب غلط باتیں کر رہے ہو آپ. آپ کو اللہ نے کہا اف نہیں کرنا، آپ کیوں فرما رہے ہیں اف؟ یار کمال ہے. اور جنت بیوی کے پاؤں نیچے نہیں ہے، بالکل ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. خدا کا نام لو. وقفے پہ جانا پڑے گا. میرا اتنا بلڈ پریشر بڑھا دیا تم نے، خدا کی قسم. اوے اللہ کے ولی، شادیاں اپنی پسند کی ضرور کرو، جو مرضی کرو، لیکن حکم عدولی ماں کی تم نہیں کر سکتے، چاہے ماں جو مرضی ہو. اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا. اللہ نے کہا اف نہیں کرنا. اللہ نے بیوی کو دیکھنے کا حج نہیں کہا. اللہ نے کہا ماں کو مسکرا کے دیکھنا حج نہیں ہے، حج اکبر ہے. اور زندگی میں دنیا میں ایک موقع نہیں ملتا حج کا. کہاں حج اکبر کا؟ اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت دفعہ دیکھتا ہوں. کہا تو 70 دفعہ بھی دیکھے تو تیرے ایک دن میں 70 حج اکبر ہیں. خالد یہ ہے بے برکتی. آئی ہوپ یو گیٹ دا آنسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد بیٹا آپ کو ایک اور بات کہنا جو ہے وہ بریک سے پہلے وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے نہیں کہہ سکا. میں اس بات سے آپ کے متفق نہیں ہوں. یا تو آپ نے رپورٹس دیکھی نہیں ہیں یا آپ کو علم نہیں ہے. آپ دونوں میں سے ایک کو پرابلم ہے، اور وہ جو پرابلم ہے وہ سنجیدہ ہے. اور وہ جو سنجیدہ پرابلم ہے وہ گائنی کا ہے. اور وہ جو گائنی کا پرابلم ہے دیٹ از کنسرنڈ ود دا سائز آف دا ایگ. سو یو ہیو ٹو گیٹ اے میڈیکل انٹرونشن. وداؤٹ دیٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اللہ چاہے تو تم نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی بیگم کو کہنا ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھ کے آیت کریمہ 21 دفعہ پڑھنا ہے بغیر ہاتھ کو اٹھائے. یہ کرتی رہے، لیکن علاج لازم ہے اور علاج سنت ہے. جی ایک اور خالد بھائی آ گئے. السلام علیکم خالد. وعلیکم السلام. جی جناب علی. جی جناب ایک مسئلہ تھا. میں کاروبار کے سلسلے میں کچھ وظیفہ چاہیے مجھے. کیا کرنا ہے کاروبار یار؟ میرا اپنا رینٹ کار کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں مطلب میرا کوئی پارٹنرشپ ہے، میں اپنا الگ سے کرنا چاہتا ہوں. کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے؟ بھائی کے ساتھ. ارے بھائی کا نام رکھا تھا یا بھول گئے تھے؟ رکھا. کیا نام تھا؟ اختر محمود. اختر. جی جی. تو اچھا نہیں لگتا تمہیں اختر؟ نہیں اصل میں وہ ایسا ہے بلال بھائی کہ ان کے ساتھ میں سیٹنگ نہیں بنتی نا، تو اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. مطلب بہت اچھا تھا ہمارا سسٹم چل رہا ہے گھر میں، لیکن وہ پیسے کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت ہو جائے تو وہ میں مطلب اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. اچھا خالد، پہلی بات تو یہ کہ تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جو فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت ڈالے. لیکن یہ میں تمہیں بات جو ہے نا یہ ایک تمہید کے طور پہ یعنی کہ نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رزق جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر ایک رزق چل رہا ہو تو اپنے بیس کو یعنی کہ اپنی بنیاد کو کبھی نہیں چھیڑتے. اور وہ بھائی کیونکہ تمہارا بھائی ہے اس لیے اوپر نیچے ہونے میں کوئی قباحت تمہیں محسوس ہونی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال تمہارا جو بھی فیصلہ ہو، میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ ہاں ہے اور الف قرآن میں ہمیشہ حروف مقطعات میں اکٹھے ہیں. تمہیں کاروبار اکٹھا کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوگی. سورہ اخلاص پڑھو اور اپنے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنے پہ طاری یا حاوی نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بالکل ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں. جب ہمیں فیصلہ کرنے کی باری آئے، آپ نے مجھے بالکل بھی سیاسی جواب نہیں دینا ڈاکٹر صاحب. فیصلہ جب کرنے کی باری آئے تو ہم بہت سے لوگوں کو اپنے اس فیصلے میں شامل کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے بھائی بہن اور ماں باپ بھی شامل ہوں گے. ہم اپنے فیصلوں میں جو حیثیت ہے، جو قابلیت ہے، جو اولیت ہے، وہ کس کو دیں؟
دیکھیں جہاں تک مشورہ لینے کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو جس کام کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھو کہ آیا وہ خود اس کام میں مہارت رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ اس کام میں ماہر ہے تو پھر تو اس سے مشورہ لو. اگر وہ چیز کو جانتے نہیں تو پھر کووڈ کا مشورہ حکیم سے نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے. لیکن باقی رہ گیا معاملہ بزرگان کا، کیونکہ گھر کے افراد میں جو ابھی قرآن کی آیات کے حوالے سے آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، وہ احترام ماں باپ کا اپنی جگہ پر واجب ہے. لیکن اگر ایک شعبے میں ماں باپ جو ہیں وہ تجربہ نہیں رکھتے تو کسی اور سے مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل مشورہ لیتے وقت اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ جس سے مشورہ لے رہا وہ امین ہے، دیانتداری سے مجھے مشورہ دے رہا ہے یا اس میں خیانت کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشورہ دے رہا ہے اس میں اس کو تجربہ ہے یا نہیں ہے، اس کے سیاق و سباق نفع نقصان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. اس کے بعد انسان کو توکل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ مشورہ میرے مزاج کے اوپر پورا نہ اترے اور مجھے ناگوار گزرے تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ نہیں، پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے تو پھر دوسرے سے مشورہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کو دوست سمجھتے ہو، اس کو مخلص سمجھتے ہو کہ وہ دیانتداری کے ساتھ تمہیں مشورہ دے گا تو پھر تو اس کی بات کو ماننا چاہیے. خدا کا حکم امر مشورہ بینہم کہ جو مومن ہے آپس میں مشورہ کر کے کام کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ان کی عقلوں میں شریک ہو جاؤ. تو لہٰذا جب مشورہ کر لیا پیغام پہنچا. ظفر ہے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے. جی ظفر بھائی. ظفر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر. حیدرآباد ٹھیک ہے؟ جی حیدرآباد ابھی تو فی الحال تو ٹھیک ہے الحمدللہ. فرمائیے حکم کیجیے. بس سر حکم کیا کریں، کافی سالوں سے بہت پریشانی ہے. کیا ہوا؟ پریشانی یہ کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے. کیا مثلاً؟ 31 سال ہو گئی ہے، ایج بھی 31 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی. مسئلہ حل ہوتے ہوتے تم 31 سال کے ہو ظفر؟ تم 31 سال کے ہو؟ 31 سال ہو گئی ہے سر. عمر ہو گئی آپ کی 31 سال؟ جی. اور کتنے سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی؟ سر تقریباً 7-8 سال ہو گئے. اچھا. رشتہ ڈن بھی ہو جاتا ہے. اچھا. اور آپ سمجھ لیں گے 95% کام ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. آخر میں کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ کینسل ہو جاتا ہے کوئی بھی وجہ سے. تو تم چاہتی ہو ایسا نہ ہو؟ ہاں ایسا نہ ہو سر. بیماریاں بھی نہیں چھوڑتی، کبھی کون سی بیماری کبھی کون سی بیماری. ہاں تو یار جو آنے والی ہے وہ بیماریوں کے ساتھ شادی کیوں کرے؟ نہیں ایسے ہی مثال کے طور پہ نا شادی کی پہلے کوئی بات نہ کی ہو، رشتے کی کوئی بات نہ کی ہو، یا کوئی اور چیز ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، جب وہ کرنے لگ جاتے ہیں نا تب کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اس طریقے سے مطلب فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. بیماری کیا ہے؟ اس کے بعد اگر مسئلہ ختم ہو جائے پھر وہی چست چبانا. بیماری کیا ہے؟ بیماری اکثر مطلب کبھی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ڈپریشن. یار اب مجھے بات بتا، تیرا کوئی رشتہ آئے اور تو بتائے یہ ساری باتیں اپنی ہونے والی کڈ بھی ساس کو کہ یہ میرے ساتھ مسائل ہیں، وہ دے گی اپنی بیٹی تجھے؟ رشتہ بھی اپنوں میں ہی کر رہے ہیں. کوئی یار اپنا وہ لڑکی تو ہے اپنے، تو کیا ہوا بات کرتے ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو فیملی کی طرف سے یا میری اپنی طرف سے تو وہ بالکل صحیح جا رہے. اچانک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کاروبار ٹھپ سا ہو جاتا ہے. بس یہی آنے والے رشتہ دار سوچتے ہیں کہ ان کا ہر کام آخر میں بند ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی بچی دے دی، ان کے کام بند ہو گئے، پھر ہم نکاح کے بعد کیا کریں گے؟ بس سر یہی تو اصل بات ہے. اور نہیں ہے یہ اصل بات. ظفر بھائی کمال کرتے ہو یار، یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر حالت میں شکر کرنا سیکھنا چاہیے. اس یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا، میں معافی کے ساتھ میں جینڈر کی بات نہیں کر رہا، یہ کڑنے والی عادتیں مردوں کی نہیں ہونی چاہیے. اور جی ہوتا نہیں ہے جی آخری وقت میں، یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے. نرم ہونا الگ بات ہے، شریف ہونا اچھی بات ہے، لیکن کرب کرتے رہنا یار. وہ مثال کے طور پہ تم کاروباری آدمی ہو ہی نہیں، تمہیں کاروبار آتا ہی نہیں ہے. او جی میں کاروبار کر رہے ہیں، میرا کاروبار کامیاب. اور تو نہیں ہے کاروباری آدمی یار، تو نوکری کر، تو ٹھیلا لگا، جو مرضی کر، تو کاروباری آدمی نہیں ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ یہ معاملہ کہ جی ہو نہیں رہا، یہ ساری گفتگویں تم کرو گے تو کس نے شادی کرنی ہے یار؟ تو کاروبار کر پہلی بات، لیکن پارٹنرشپ کے اندر کر. سب سے اچھی تمہاری پارٹنرشپ ہوگی الف اور سین کے ساتھ، امجد کے ساتھ یا سلطان کے ساتھ. یہ مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ انہی کو ڈھونڈو. الف اور سین کے ساتھ. لیکن جو بھی کام تم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے جس میں کہ
پیراشیبل نہ ہو. پیراشیبل کا مطلب ہے تو دودھ کا کام مت کرنا, اناج کا کام مت کرنا, سٹور کا کام ضرور کرنا, ٹریڈنگ کا کام ضرور کرنا. یہ کام کر, پارٹنرشپ کے ساتھ کر, تاکہ تجھے انویسٹر بھی ملے اور تیرے نام کے ساتھ طاقت بھی لگے. تو نے سورہ اخلاص, قل واللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2 چیزیں پڑھو اور یہ کام شروع کرو. اور یہ کربنگ چھوڑو, نہیں ہو رہا, یہ آدمی نہیں کرتا یار اس طرح کی بات. شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 31 سال گزارے, اگلے 31 بھی اچھے گزارے گا. اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہے, جیسا گمان کرو گے ویسا ہی ہوگا. ریحانہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بلال؟ اللہ کا شکر پتر, آپ کو اللہ میاں دو جہان کی خوشیاں دے. پہلی تو آپ سے ریکویسٹ ہے, میری ریکویسٹ جی میرا بچہ, کہ اگر آپ مجھے اپنا پرسنل نمبر دے دیں کہ میرے 1-2 مسئلے ہیں جو میں ایسے نہیں بتا سکتی. اچھا, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی, میرا وعدہ ہے کہ. اچھا تو تمہارے خیال میں ریحانہ دیکھو, تم میری بہن ہو اور چھوٹی بہن ہو اور بڑی اچھی پیاری بہن ہو. میں پرسنل نمبر تمہیں اگر آن ایئر دے دوں تو اس کے بعد میں نے زندہ رہنا ہے اس معاشرے میں یا میں کہاں چلا جاؤں گا؟ یہ بڑی نامعقول بات ہے. کہ میں اس بات کو نامعقول نہیں کہتا, یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ جب کالر کال کرتا ہے تو وہ ایک بات کہتا ہے, لیکن جب وہ آن ایئر ہوتا ہے تو وہ میرے نہیں, کپتان کی طرح نہیں, وہ میری طرح ایک یو ٹرن لیتا ہے اور وہ بالکل وہ بات کرتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اگر آن ایئر ہی میں نے اپنا پرائیویٹ نمبر پورٹری کرنا ہوتا تو وہ چل رہا ہوتا میرا بیٹا. اس لیے آپ کے مسائل زندگی میں اتنے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے خاص طور پہ یہ نمبر چلایا جائے. نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ حاکم ہیں, آپ حاکمیت کرتی ہیں, آپ نے اپنے علاوہ کسی کی سننی نہیں ہے. میں پرائیویٹلی بھی یہی بات کہوں گا تم سے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پرائیویٹ کر رہا ہے کہ یہاں کر رہا ہے. میں بغیر نام سنے بھی آپ سے بات کرنے کا کیا کہنا چاہیے میں کر لیتا ہوں نا. تو آپ ان معاملات میں مت پڑیے. یہ پرائیویٹلی اور نان پرائیویٹلی کی بات نہیں ہے. اللہ نے جو سہولت دی ہے اس کو چھوڑ کے اپنی الگ سے 1.5 اینٹ کی بنانی, یہ کام کسی کو بھی پسند نہیں رہا نا. یہ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. علامہ صاحب آخری لمحات ہیں, مجھے 2 جملے سے فرمائیے کہ رشتوں کے تقدس کے لیے 1 اور رمضان کے تقدس کے لیے 2 وہ کیا عمل ہیں جو اس خاص مہینے میں کریں کہ اللہ ہم پہ رحمتیں نازل کرے اور ہماری وباؤں سے, ان بیماریوں سے نجات ہو. رمضان انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے دسترخوان پہ دعوت دیتا ہے, اپنا مہمان بناتا ہے, اور مہمان کی ایک عام انسان بھی اپنی طاقت سے زیادہ عزت کرتا ہے, چاہے جائے کہ رحمان اور رحیم ان اللہ لا کل شیء قدیر اپنے مہمانوں کی کس طرح عزت کرتا ہے. سب سے پہلا انعام تو یہ دیتا ہے کہ جو بھی مانگو گے وہ قبول کرے گا. تو لہٰذا رزق ہے, ضرورت ہے, دوسری چیزیں ہیں, وہ خدا سے مانگو, ماہ رمضان میں مانگو. ماہ رمضان میں خرچ کرو گے تو 1 کے بدلے میں 700 ثواب ملے گا. قرآن کی تلاوت کرو اور خدا را مخلوق خدا پر زیادتیاں نہ کرو, چیزیں آسان کر دو, چیزیں سستی کر دو. اگر تمہیں اللہ کی رضاکیت پر یقین ہے تو وہ رزق میں برکت ڈالے گا اور تھوڑے کو بہت زیادہ کر دے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ پر توکل نہ کیا تو جتنا مرضی کرتے رہو گے تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا. تو لہٰذا اس میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا کی کامیابی بھی, اور وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس سے ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں مل جائیں. اتنی ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام پہنچا, انتہائی ممنون. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو نیت پیدا کرتے ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے یہ اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کی ایک نئی اولاد آنے لگی ہے, اور یہ جو نئی اولاد ہوگی یہ آپ کی دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا پختہ ایک نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, آپ کتنی خوشی سے اس کو ویلکم کریں گے, اس سے احتیاط کے ساتھ اس کو پالیں گے, اس کی انگلی پکڑ کے باہر لے کر جائیں گے. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رمضان کا تقدس بالکل اسی طرح کیجئے جس طرح آپ اپنے بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کر لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ کی آخرت صحیح ہو. لیکن بچے کو منافقت کی نماز مت سکھائیے گا.